بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس چل رہے تھے حج کے متعلق۔ حج کی تینوں قسموں کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں۔ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حج میں کتنے طواف ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں، کون سا حج کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس کے اندر 3 طواف ہوں گے، یعنی عمرے کا طواف ہوگا، اور دوسرا طواف زیارت جو حج کا فرض ہے، اور تیسرا طواف وداع، یعنی یہ 3 طواف ہی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو اس میں بھی عمرے کا طواف، طواف زیارت اور طواف وداع ہے۔ جو حج افراد ہے اس میں صرف 2 طواف ہوتے ہیں، یعنی طواف زیارت جو آخری فرض ہے، اور طواف وداع۔ باقی نفلی طواف اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، رات دن میں جب چاہیں جتنے چاہیں آپ کر سکیں۔ باہر سے آنے والے حضرات مسجد حرام میں نفلی نماز پڑھنے کی بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ اور دوسری ایک اہم وضاحت ہے، اس کو آپ سن لیں۔ 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا مکروہ ہے۔ طواف کی 2 رکعت درمیان میں ادا نہ کریں، لہذا پہلے ایک طواف مکمل کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو تو 2 طوافوں کا اکٹھا کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ طواف کے دوران جائز امور۔ آپ طواف کر رہے ہیں، بوقت ضرورت بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مسائل شرعیہ بتانا، دریافت کرنا طواف کے درمیان۔ نمبر 3، ضرورت کے وقت طواف روکنا۔ نمبر 4، شرعی عذر کی بنا پر ویل چیئر پر طواف کرنا اور سلام کرنا، یہ جائز امور ہیں۔ اور سعی کے جو طواف ہیں وہ بھی 7 چکر ہیں۔ اس کی ابتدا صفا سے ہے اور انتہا مروہ پر ہے۔ حج میں ضروری سعی کی تعداد، پہلے تو ہم نے پڑھا تھا حج میں کتنے طواف ہیں، اب حج میں سعی کی تعداد کیا ہے، یعنی جو دوڑ لگائی جاتی ہے۔ حج تمتع میں 2 ہیں، یعنی ایک عمرہ کی سعی ہوتی ہے اور ایک حج کی سعی۔ یعنی جب عمرہ کریں گے تو اس وقت چکر لگائیں گے آپ 7، اور ایک حج کی سعی ہوگی۔ اور حج قران میں بھی 2 ہیں، ایک عمرہ کی اور ایک حج کی۔ حج افراد میں چونکہ عمرہ ہوتا نہیں ہے، صرف ایک حج ہی ہوتا ہے، تو حج کی سعی کریں گے، نفلی سعی کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، سب سے پہلے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سعی کے احکام بھی ذہن میں رکھیے۔ دوڑ ہوتی ہے صفا مروہ کی، اس کے بھی آپ تھوڑا سا مسائل کو سن لیجئے۔ سعی سے پہلے طواف کو آپ مکمل کر لیں۔ صفا سے سعی کی ابتدا کر کے مروہ پر 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں، اور صفا پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر آپ دعا کریں۔ اور اسی طرح جیسے آپ دوڑ لگیں تو مرد سب ستونوں کے درمیان تھوڑا سا تیز چلیں گے، اور مروہ پہاڑی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر وہاں بھی دعا کریں۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، یا اللہ کا ذکر یا قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ پیدل چل کر سعی کریں۔ سعی کے درمیان جائز امور، اور سعی جو ہے یہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا طواف کا مسئلہ یہ نہیں ہے، طواف بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ یہ سعی کی جو دوڑ ہے اس کے بارے میں مسائل ہیں۔ خواتین اگر حالت ماہواری میں ہیں، سعی کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوران سعی گفتگو کر رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر سعی کا سلسلہ آپ نے بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ شرعی عذر کی بنا پر آپ ویل چیئر پر سعی کر رہے ہیں، تب بھی جائز ہے۔ اور آپ جب گھر سے روانہ ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفر کے آسانی کے لیے اور حج کے مقبول مبرور ہونے کے لیے خوب دعائیں کریں، جیسے عام طور پر مشہور دعائیں: بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سواری پر بیٹھے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، پھر یہ دعا پڑھیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔
اور چونکہ یہ سفر 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، اس لیے جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے تو آپ مسافر ہو جائیں گے۔ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ فجر کی 2، مغرب کی 3 ہی رکعت۔ البتہ کسی مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو وہاں آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ ہاں اگر امام بھی مسافر ہے تو 4 کی بجائے 2 ہی رکعت نماز پڑھے گا آپ کو۔ سنتوں اور نفلوں کا حکم یہ ہے، اگر آپ کو وقت مل رہا ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ سنتیں پوری پڑھیں اور نفل بھی پوری پڑھیں۔ اگر آپ کو جلدی ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر آپ نہ پڑھیں۔ البتہ وتر اور فجر کی 2 سنتوں کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ ضروری سامان، اس مبارک سفر میں مذکورہ سامان کو ضرور ساتھ رکھیں۔ ان میں سے پاسپورٹ ہے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے، احرام کی چادریں ہیں، پہننے کے لیے چند جوڑی کپڑے، اوڑھنے اور بچھانے والی چادریں ہیں، حج سے متعلق کتابیں، مسواک اور مصلی۔ یہ ضروری سامان ہے جو آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ جو ہے تکلیف اس طرح کے اگر کچھ درد کی گولیں ہوں اور ٹیبلٹ وغیرہ ہو، سیرپ وغیرہ ہو تو ساتھ رکھ لیں، یہ بھی آسانی ہو جائے گی۔ آگے ہے میقات کا بیان۔ چونکہ آپ جا رہے ہیں تو ہر شہر کی ایک میقات ہے۔ ایک میقات زمانی ہوتی ہے، دوسری میقات مکانی ہوتی ہے۔ زمانی کا مطلب یہ ہے یعنی آپ شوال کی 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے زمانے کا یہ میقات ہے، جس کو اشر حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ حج کا احرام اسی مدت کے اندر بھی باندھا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل حج کرتے تھے۔ 1 شوال سے پہلے اور 9 ذی الحجہ کے بعد حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ میقات مکانی وہ مقام جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے حضرات احرام باندھتے ہیں۔ اہل مدینہ اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، یعنی اب جو نیا نام بنا ہوا ہے وہ بیر علی کا ہے۔ بیر علی سے میقات بنی ہوئی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے۔ اہل شام اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش وغیرہ، تو ان کے لیے جو میقات ہے وہ جحفہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 186 کلومیٹر دور ہے۔ اہل نجد اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً بحرین، قطر، دمام، ریاض وغیرہ، ان کے لیے قرن المنازل میقات ہے۔ اس کو آج کل السیل الکبیر کے نام سے بھی شمار کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 78 کلومیٹر دور ہے۔ اہل یمن اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یلملم، یہ میقات ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کی دوری تقریباً 120 کلومیٹر ہے۔ اہل عراق اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے یہ 100 کلومیٹر مشرق کی جانب میں واقع ہے۔ آفاقی جو حدود میقات سے باہر رہتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ کا احرام ان مذکورہ 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر یا اس سے پہلے یا اس کے مقابل باندھیں۔ اہل ہل جن کی رہائش میقات اور حدود حرم کے درمیان واقع ہے، مثلا جدہ کے رہنے والے ہیں، تو یہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام اپنے گھر سے باندھ لیں۔ اہل حرم جو ہیں، یعنی جو حدود حرم کے اندر آبادی ہے یا عارضی طور پر قیام پذیر ہیں، وہ حج کا احرام اپنی رہائش ہی سے باندھیں۔ البتہ عمرہ کے لیے انہیں حرم سے باہر ہل میں جا کر احرام باندھنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک کی زمین حرم کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس خطہ کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نشانات لگا دیے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بنوائے، پھر بعد میں اس کی تجدید ہوتی رہی۔ جب آپ اس پاک سرزمین یعنی حرم پاک میں داخل ہوئے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ان ھذا حرمک و حرم رسولک فحرم لحمی و دمی و عظمی و بشری علی النار، اللہم آمنی من عذابک
یوم تبعث عبادک، اے اللہ یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، تو یہاں کی حاضری کی برکت سے میرے گوشت، میرے خون، میری جلد اور میری ہڈیوں کو جہنم پر حرام کر دے، اور قیامت کے دن پر اپنے عذاب سے مجھے امن میں رکھ دے۔ حرم کی حدود: جدہ کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر شمیسی تک حرم ہے۔ اس کے قریب وہ جگہ جہاں 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے کفار مکہ نے روک دیا تھا، اور پھر صلح کر کے بغیر عمرہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ یہیں حدیبیہ کا وہ میدان ہے جس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی۔ مدینہ طیبہ کی طرف تنعیم، یہاں جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، یہ حرم کی حدود ہے جو مسجد حرم سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یمن کی طرف اذاعۃ اللبن، یہاں تک حرم ہے جو مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عراق کی طرف تقریباً 15 کلومیٹر تک حرم ہے، اور جعرانہ کی طرف تقریباً 20 کلومیٹر تک حرم ہے۔ طائف کی طرف عرفات تک حرم ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حرم کا حکم، چونکہ یہ مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، تو اس میں بعض چند چیزیں اللہ کی طرف سے ممنوع ہیں۔ وہاں کا مقیمی ہے یا حج عمرہ کرنے والا ہے، نمبر 1، یہاں کے جو خود رو گھاس ہیں، درخت ہیں یا پودے ہیں، ان کو نہیں کاٹ سکتے۔ یہاں کسی جانور کا آپ شکار نہیں کر سکتے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ گری پڑی چیز آپ نہیں اٹھا سکتے، جس کو لقطہ کہتے ہیں، کہ تکلیف دہ جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، گرگٹ ہے، چھپکلی ہے، مکھی، کھٹمل وغیرہ حرم میں بھی مرنا جائز ہے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔